محترم سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار۔ حصہ اول، اہم عناصر خطبہ۔ ماہ رمضان المبارک کا پانا نعمت ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیات۔ رمضان المبارک میں ضروری اعمال: روزہ، فضائل روزہ، قیام، صدقہ، تلاوت قرآن، دعا، ذکر، استغفار، آداب روزہ۔ پہلا خطبہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا اور ان کی توبہ اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف الصالحین رحمہم اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی تو انہیں قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے، اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أليس قد مكث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھیں؟ تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ 2 آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت کرتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں پہلے داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلے آدمی کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور اس دوران اسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا جس میں اس نے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ تو روزوں اور نمازوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اور کتنے دوست احباب پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دی اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں، تو ہمیں یہ موقع غنیمت تصور کر کے اس کی برکات کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے آنے کی بشارت سناتے اور انہیں مبارکباد دیتے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه
تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. तुम्हारे पास माह रमज़ान आ चुका जो कि बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने तुम पर इसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इसमें सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और इसमें अल्लाह की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इसकी खैर से महरूम रह जाए वही दरअसल महरूम होता है। खसाइस रमज़ान अल मुबारक। इस मुबारक महीने की मुतअद्दिद खुसूसियात हैं जिनकी बिना पर इसे दीगर महीनों पर फजीलत हासिल है। इनमें से चंद खुसूसियात ये हैं। नुज़ूल कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों में से सबसे अफजल किताब कुरान मजीद को महीनों में से सबसे अफजल महीना रमज़ानुल मुबारक में उतारा, बल्कि इस मुबारक महीने की सबसे अफजल रात लैलतुल क़द्र में इसे लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यक बारगी नाजिल फरमाया और इसे बैतुल इज़्ज़त में रख दिया। फरमाने इलाही है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वो रमज़ान का महीना था जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए बायसे हिदायत है और उसमें हिदायत की और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की निशानियाँ हैं। और फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। 2. जहन्नम से आज़ादी। इस मुबारक महीने की दूसरी खुसूसियत ये है कि इसमें अल्लाह ताला अपने बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आज़ादी नसीब करता है, जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तआला इंद कुल्लि फ़ित्रिन उतक़ा मिनन नार व ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला। बेशक अल्लाह ताला हर इफ्तारी के वक्त बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और ऐसा हर रात करता है। और हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला उतक़ा फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला यानी फ़ी रमज़ान व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन दाअवतन मुस्तजाबह। बेशक अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में हर दिन और हर रात बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और हर दिन और हर रात हर मुसलमान की एक दुआ कबूल की जाती है। इन अहादीफ़ के पेश नज़र हमें अल्लाह ताला से खुसूसी तौर पर यह दुआ करनी चाहिए कि वो हमें भी अपने उन खुश नसीब बंदों में शामिल कर ले जिन्हें वो इस महीने में जहन्नम से आज़ाद करता है, क्योंकि यही असल कामयाबी है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फिर जिस शख्स को आग से दूर कर दिया गया और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे का सामान है। 3. जन्नत के दरवाज़ों का खोला जाना। 4. जहन्नुम के दरवाज़ों का बंद किया जाना। 5. सरकश शैतानों का जकड़ा जाना। ये तीनों उमूर भी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियात में से हैं, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान सुफ़्फ़दतिश शयातीनु व मरदतुल जिन्नी व गुल्लिक़त अबवाबुन नारी फ़लम युफ़्क़ह मिन्हा बाबुन व फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नति फ़लम युग़लक़ मिन्हा बाबुन व युनादी मुनादिन या बाग़ियल खैरी अक़बिल व या बाग़ियश शर्री अक़सिर। जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो शैतानों और सरकश जिनों को जकड़ दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा जाता, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं छोड़ा जाता, और एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहता है, ए खैर के तलबगार आगे बढ़ और ए शर के तलबगार अब तू रुक जा। 6. एक रात 1000 महीनों से बेहतर। माह रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। फरमाने इलाही है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब माह रमज़ान शुरू हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ بیشک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ اس عظیم الشان مہینے کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے جسے ام سنان کہا جاتا تھا کہا تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے، یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ محترم سامعین اور ناظرین، اس موضوع کا حصہ دوم اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔